کرنے کی اور کبھی اور مضبوط رائے تشریح کی یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں لکھی ہوئی کہ حضرت جبرائیل جب بھی کوئی صورت لے کے آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور کہیں گے تو اس سے پہلے آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سناتے ہیں، لیکن جب سورہ برات لے کے آئے، سورہ توبہ لے کر آئے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنائی، کیونکہ نہیں سنائی اس لیے آپ نے نہیں لکھوایا۔ اور وجہ اس کی وجوہات میں سے مفسرین نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ سورہ برات کے اندر اللہ رب العزت کے انتقام، اللہ رب العزت کے غضب، اللہ رب العزت کے غصے کا تذکرہ ہے، جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رب تعالیٰ کے رحمت کا تذکرہ ہے۔ اب غصہ اور رحمت ایک جگہ جمع تو نہیں ہوگی، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے اور حضرت جبرائیل نے نہیں سنائی۔ اب کتاب میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور سورہ برات جو ہے یہ تلاوت میں آ جاتی ہے، تو کیا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ دو صورتیں ہیں، اگر تو تلاوت شروع ہی سورہ برات سے کر رہا ہے، سورہ توبہ سے کر رہا ہے، تلاوت قرآن کریم کھولا، پہلے اس نے قرآن کریم اتنا پڑھ لیا تھا، اب سورہ برات سے شروع کر رہا ہے تلاوت، کیونکہ تلاوت کی ابتدا ہے، اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، اگر کہ سورہ برات کی شروع میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ وہ کیوں پڑھ رہے ہیں پھر؟ وہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ سورہ برات کی شروع میں لکھی ہے، اس لیے پڑھ رہے کہ اچھے اور نئے کام کی ابتدا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے چاہیے، اس لیے سورہ برات کے شروع میں جب تلاوت یہاں سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے۔ اور اگر تلاوت کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ کرتے کرتے پہلی سورت ختم ہو گئی، اب تلاوت کے درمیان میں سورہ برات اور سورہ توبہ آ گئی ہے، تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی سورت ختم کر کے ساتھ ہی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر برات من اللہ و رسولہ قرآن کریم کی اس سورت کی تلاوت ہے وہ شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی اور مطلب تقریباً سب کو آتا ہے، مختصر سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو معنی اور مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کی تھوڑے سے پس منظر میں جائیں، وجہ تو میں نے بتا دی کہ اللہ کے نام سے شروع کیا کہ لوگ لوگوں کے نام سے شروع کرتے تھے، تو لوگوں کو اللہ کی عظمت بتانا ہی توحید کا پیغام دینا تھا۔ لفظ اللہ یہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ رب تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام صرف اللہ، ذاتی نام چونکہ اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے اس طرح آج تک اس کے اس نام میں کوئی آدمی شریک نہیں ہے۔ کائنات میں ہم نے نہ کبھی سنا نہ کہیں پڑھا کسی آدمی نے اپنا نام یا اپنے بچے کا نام اللہ رکھا ہو، کبھی سنا؟ کافر سے کافر جو ہے وہ نہ اپنا نام اللہ رکھتا ہے نہ اپنی اولاد کا نام اللہ رکھتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا جو ہے خصوصی نام ہے اور ذاتی نام ہے، باقی سب نام رب تعالیٰ کے صفاتی نام۔ صفاتی ناموں پر انشاءاللہ آگے تفصیل آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر تو اپنی دو صفات کو ذکر کیا، پہلے ذاتی نام کو ذکر کیا، پھر دو صفاتی نام کو ذکر کیا۔ صفاتی نام میں پہلے فرمایا الرحمن، پھر فرمایا الرحیم، یہ دونوں رب تعالیٰ کی صفات ہیں۔ الرحمن رب تعالیٰ کی صفت ہے، الرحمن کا معنی وہ ہستی جس کی رحمت کائنات کی ہر چیز کو شامل ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو رب تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو، کائنات کی ہر چیز پر رب تعالیٰ کی ذات رحم فرمانے والی ہے، عام رحمت۔ وجہ اس کی یہ کہ رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ اپنی ساری مخلوقات کو جانتا بھی ہے۔ رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی مخلوقات کا خالق نہیں ہے اور اپنی مخلوقات کے حالات سے واقف نہیں۔ رب تعالیٰ مخلوقات کے حالات سے واقف ہے،
اس لیے جو ہے جس کو جتنے رحم کی ضرورت ہے رب تعالیٰ جو ہے اس کو رحم عطا فرماتا ہے، سب اپنی مخلوق پر عام رحمت کروانے والا ہے۔ اس کی رحمت کسی خاص فرد، کسی خاص قوم، کسی خاص طبقے، کسی خاص مخلوق کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر طبقے، ہر قوم، ہر مخلوق کے لیے عام ہے۔ رحمت اس ہستی کو کہتے ہیں۔ اب رحیم رب تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت کائنات کی ہر مخلوق کو شامل ہو اور کامل اور مکمل رحم فرمانے والا۔ اب رحیم کا یہ معنی، رحمان کا معنی رحمت عام، رحیم کا معنی مکمل اور عام، رب تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے اندر رحم دلی ترس کی صفت رکھی ہے، لیکن انسان کے اندر رحم دل کتنی ہے؟ جتنی کو تمہیں اوقات ہے، جتنی کی انسان کی اوقات ہے اتنی کی رحم دلی ہے۔ رب تعالیٰ کے اندر رحم دلی ایسی ہے جیسی رب تعالیٰ کی شان نشان۔ اب میں مثال سے بات کرتا ہوں۔ مثلاً آپ گھر سے نکلے جو آدمی آپ کو مل گیا، یا ایک جگہ بیٹھے ہیں ایک آدمی آپ کو مل گیا، آ کر اس نے اپنے حالات سنائے، غریب آدمی ہو، بہت بڑے حالات ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ تعاون کرو۔ اب اس نے آپ کے سامنے اپنے حالات سنائے، آپ کو ترس آیا، آپ کو رحم آیا، آپ نے جیب سے پیسے نکالے، ہنس کے تو پھر اس کو دے دیے، وہ چلا گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد آدھے پونے گھنٹے بعد دوبارہ پھر وہ آ گیا، پھر آگے اس نے یہی بات کہی، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، پریشان ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پہ کچھ تعاون کرو۔ اب آپ کریں نہیں، کیا کہیں مانگے تو پیسے دیتے پھر آگے۔ ترس رحم دلی ہمارے اندر ہے، لیکن ایک خاص اس کی قیمت اور اس کی خاص حد ہے۔ رب تعالیٰ کی جو رحمت ہے، رب تعالیٰ کی رحمت بے حد و انتہا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات سے جتنی مرتبہ مانگو وہ دے گا۔ انسان سے ایک مرتبہ مانگو دے گا، 2 مرتبہ مانگو دے گا، 10 مرتبہ دے گا، لیکن آخر کار کیا کر دے گا۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات کبھی انسان کو مایوس نہیں کرتی، جب مانگے وہ دیتا ہے، جو مانگے وہ دیتا ہے، جتنا مانگے وہ دیتا ہے۔ لیکن ہاں رب تعالیٰ کے یہاں ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نظام ہے، اس نظام سے تحت عطا فرماتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 2 صفات رب تعالیٰ نے اپنی ذکر فرمائی ہے، ایک رحمان ایک رحیم۔ یہ رب تعالیٰ رحمان بھی ہے، اس کی رحمت کائنات کی ہر چیز کو شامل اور عام ہے۔ رحیم ہے یعنی کائنات کی ہر مخلوق پر رحمت عام ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل اور تام رحمت ہے۔ رب تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس پر رحم نہ فرماتے ہوں اور ادھورا رحم فرماتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ مکمل اور پوری رحمت، مکمل اور پوری دیکھ بھال، مکمل اور پوری ضروریات جو کسی مخلوق کی ہیں رب تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ رب تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا فرمایا۔ آگے حدیث شریف آگے دوسرے سبق کے تحت امام نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف حدیث کی معروف کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 172 میں روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے ان میں سے کسی سے نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دل جہر یعنی اونچی آواز سے پڑھتا ہو۔ نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز ہوتی، خواہ وہ سری نماز ہو خواہ وہ جاری نماز ہو۔ سری نماز وہ ہوتی ہے جس میں امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے، جاری نماز وہ ہوتی ہے جس میں امام قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ جاری نمازوں میں آگے فجر، مغرب اور عشاء، سری نمازوں میں آگے ظہر اور عصر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جاری نمازوں میں اگرچہ سورہ فاتحہ اور قرآن اونچی آواز سے پڑھتے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے۔
اور آپ کی بات آپ کے خلفائے راشدین کا بھی یہی طرز تھا کہ وہ بھی جب نماز پڑھتے اور خاص نماز پڑھاتے خاص کرتے جہری نمازوں میں بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ایسا پڑھاتے تھے۔ اور یہ ہمارے موقف کی واضح دلیل ہے۔ بعض حضرات نے اس سے اختلاف کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جب جہری نمازوں میں یہ امام نماز پڑھائے الحمد شریف سے اونچی آواز سے اسٹارٹ نہ کرے بلکہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھے اس کے بعد الحمد شریف پڑھے۔ تو یہ حدیث واضح طور پر اس موقف کی تعریف کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طریقہ بھی یہی ہے اور خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ، حضرت عمر فاروق کا طریقہ، حضرت خلفائے راشدین کا طرز اور طریقہ یہی تھا کہ وہ جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے اور نماز میں قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ کہ اس ایک مسئلے پر ایک واضح دلیل ہمیں مل گئی جو صحیح مسلم میں حدیث کی معروف کتاب ہے موجود ہے۔ نمبر 3 عقائد۔ خالدہ نے بات عرض کی تھی کہ ہر سبق میں 5 چیزیں ہیں، تیسرے نمبر پر عقائد کی ترتیب ذکر کیے جائیں گے۔ کل جو عقیدہ اور نظریہ بیان ہوا تھا وہ ذات باری تعالیٰ کے متعلق یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اور رب تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد ایک خاص سیکوینس سے اس کو چلایا اور چلا رہی ہے، اور رب تعالیٰ کا انتظام شروع سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اس پوری کائنات کو بنانے والی رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب تک رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس وقت تک انسان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نام کی ہستی موجود ہے جو پوری کائنات کی خالق ہے اور پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اس مسئلے پر ہم نے کل بڑی تفصیل سے بات کی تھی اور دہریہ حضرات جو خدا کے وجود کے منکر ہیں ان پر بھی بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی۔ آج کل رب تعالیٰ کی ذات کی بات تھی، آج رب تعالیٰ کی صفات کی بات۔ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی فہم اور سمجھ کے اس کو قریب کر سکوں۔ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو جتنا آ جائے اسی کو قابو رکھے۔ رب تعالیٰ کی صفات۔ رب تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ذات میں شریک نہیں ہے، اسی طرح رب تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حامل ہیں، وہ صفات رب تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ صفات جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں ان کا معنی اور مطلب تقریباً ہر آدمی کو معلوم ہے، اور سرسری نظر کرنے سے سرسری غور کرنے سے ان کا معنی اور مطلب بیان ہو سکتا ہے اور آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اور دوسری صفات وہ ہیں جن کا معنی اور مطلب عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور انسان اس کو سمجھ سکتا ہی نہیں، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ تو ایسی صفات نمبر 1 جن کا معنی اور مطلب تقریباً لوگوں کو معلوم ہے، اس کے لیے کسی غور و خوض کی ضرورت نہیں ہے، ان صفات کو کہتے ہیں یہ صفات محکمہ ہے یا صفات واضحہ۔ جیسا کہ دیکھو رب تعالیٰ کی صفت ہے السمیع، اس کا معنی ہے سننے والی ذات۔ رب تعالیٰ سنتی ہے، کائنات کی جو ہے ایک ایک چوٹی پر ایک ایک کونے پر آدمی کوئی بات کر رہا ہے، رب تعالیٰ کی ذات اس کو سنتی ہے کہ السمیع رب تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا معنی اور مطلب ہر آدمی کو ہے۔ رب تعالیٰ کی صفت ہے بصیر، دیکھنے والا۔ کائنات کے اندر جو کچھ کیا کر رہا ہے کوئی آدمی کیا نہیں کر رہا، آسمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، چھپ کے کوئی آدمی کیا کر رہا ہے، اعلان بھی کیا کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات ہر ایک کو دیکھ رہی ہے اور یہ بصیر رب تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا معنی اور مطلب تقریباً ہر آدمی کو معلوم ہے۔ جو رب تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کا معنی اور مطلب معلوم کرنے کے لیے کسی غور و خوض کی ضرورت نہیں، اسے کہتے ہیں صفات واضحہ یا صفات محکمہ۔ اور وہ صفات جو رب تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ ان کا معنی اور مطلب معلوم کرنے کے لیے غور و خوض کی ضرورت پیش آئے اور انسان کے بس میں نہ ہو کہ ان کی حقیقت کو جان سکے، انہیں کہتے ہیں یہ صفات متشابہات۔
متشابہ یہ انسان کے سامنے معاملہ مشتبہ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب اور مراد کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی جو صفات ہے، صفات متشابہ ہو یا وہ صفات جو صفات محکمہ ہو، ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی جو شان ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، جو بھی اس سے مراد ہے۔ جو صفاتیں محکمہ ہیں ان میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، لیکن جو صفاتیں متشابہ ہیں رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے جو متشابہ ہیں ان کے پیچھے گمراہ لوگ پڑ جاتے ہیں، اور متشابہ آیات کے پیچھے پڑ کے وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے صفات متشابہ کے پیچھے پڑنے والوں کو گمراہ فرمایا ہے۔ وہ صفات جو متشابہ ہیں وہ کون سی ہیں، اس کے متعلق یہاں ہمارے سبق میں کچھ باتیں رکھی گئی ہے۔ جیسے کہ دیکھو یہ پروسیس کو پڑھ لیتے ہیں پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں تو ان کے متعلق جو ہے وہ تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسم جیسا کہ ہاتھ، چہرہ، پنڈلیاں اور انگلیاں وغیرہ، اور لوازم جسم جیسے کھانے پینے، نیز اترنے چڑھنے اور دوڑنے وغیرہ سے پاک ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اعضائے جسم یا مخلوق کی صفات کی نسبت ہے وہاں ظاہری معنی بالاتفاق مراد نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی تعمیرات ہیں۔ پھر متقدمین کے نزدیک وہ صفات متشابہات میں سے ان کی حقیقت اور مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا، جبکہ متأخرین کے نزدیک ان کی حقیقت اور مراد درجہ ذان میں معلوم ہے، جیسے ید اللہ سے مراد قدرت باری تعالیٰ اور اترنے سے مراد رب تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا۔ اب ذرا اس کی وضاحت سمجھ لیں۔ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات مشکل بھی نہیں رہے گی، لیکن پہلی مرتبہ آپ سنیں گے، پہلی مرتبہ اس چیز کو سنیں تو ایسا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو سارے سامنے آ جائے۔ رب تعالیٰ کی جو صفات متشابہات ہیں ان کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی جو صفات متشابہات ہیں ان کا معنی بھی رب تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کا مطلب اور تشریح بھی رب تعالیٰ کو معلوم ہے۔ صفات متشابہات کا جو معنی ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے، صفات متشابہات کا جو مطلب ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر صفات متشابہات آ گئی ہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ کے جسم کا تذکرہ مثلا یا اعضائے جسم کا تذکرہ قرآن کریم میں اور روایات میں آ گیا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات یہ جسم سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات جسم کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق کو کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی ذات کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، اس لیے رب تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، اور جسم کے اعضاء، ہاتھ، پنڈلیاں وغیرہ اور صفات مخلوق میں چڑھنا اترنا رب تعالیٰ کی ذات سے پاک ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ان صفات کا تذکرہ آ گیا ہے۔ جب ان صفات کا تذکرہ آ گیا مثلا قرآن کریم میں 29 پارے کی پہلی آیت ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، آگے یاد کا لفظ آ گیا کہ جس کے آپ چلتے ہیں اور ہاتھ کریں تو مانا ہوگا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، تو کیا اس کا مانا ہاتھ کر سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ نہ جسم کے محتاج ہیں اور نہ اعضائے جسم کے محتاج ہیں۔ اگر کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق کی صفات ہے، جو مخلوق کی صفات ہیں رب تعالیٰ کو ان صفات کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اپنے متعلق فرما دیا لیس کمثلہ شیء، رب تعالیٰ کی طرف کچھ نہیں رہے گی۔ اب اگر ان الفاظ کا معنی وہ کریں گے جو کہ جو ہے بظاہر عربی لغت کے جاننے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کی طرف اسی طرح نسبت کریں گے تو پھر رب تعالیٰ کی طرف جسم کا اور اعضائے جسم کا وہاں ہوگا، اور رب تعالیٰ کی طرف جو ہے وہاں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جسم کے محتاج ہے، جبکہ ایسی تو بات نہیں۔ یہ صفات متشابہات جن کے معنی رب تعالیٰ نہیں جانتے، ان کے متعلق تاریخ کے اندر بڑی غیر گمراہ فرقوں نے کی ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑا اختلاف ہو گیا۔ اب آج بھی جو ہے بعض طبقات کی جو ہے وہ باتوں کو ذکر کرتے ہیں، ضرور پیش آئی کہ ہم اس مسئلے کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذکر کریں۔
تو ضرور پیش آئی کہ ہم ان صفات کو ان مسائل کو تفصیل سے ذکر کریں. صفات سے متعلق اس وقت جو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے 4 گروہ. نمبر 1 اکثر فرقے وہ ہیں جو گمراہ پہلے گزرے ہیں. ایک فرقہ تھا فرقہ مشبہہ، ایک گمراہ فرقہ تھا فرقہ مجسمہ، ایک گمراہ فرقہ تھا اس کا نام فرقہ جہمیہ. اور ان کے بین اور راہ اعتدال پر بھی جماعتی ہوتی اہل سنت والجماعت. یہ 4 قسم کے گروہ ہیں، ان میں ہر اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. اب فرقہ مشبہہ نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ کی صفات کے مسئلہ میں بہت واضح کیا کہ رب تعالیٰ کو مخلوق کی صفات کے ساتھ بالکل مشابہت دے دی اور کہا کہ جس طرح مخلوق کا جسم ہے رب تعالیٰ کا جسم ہے، جس طرح کے ہاتھ رب تعالیٰ کے، جس طرح کے ہاتھ مخلوق کے ہیں اس طرح کے ہاتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں. جس طرح مخلوق جس جگہ پر چڑھے اور اترے واضح محسوس ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ میں چڑھتے اور اترتے ہیں. اور جو صفات یعنی اعضائے جسم اور جسم کے تقاضے مخلوق کے تھے وہی تقاضے رب تعالیٰ کے لیے مان لیے. حالانکہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا جیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز رب تعالیٰ کی طرح ہے نہیں. تو یہ فرقہ گمراہ ہو گیا. رب تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ جس طرح مخلوق کا جسم ہے اس طرح رب تعالیٰ کا جسم ہے، جس طرح مخلوق کے جو ہے وہ اعضائے جسم ہے مخلوق اس کی محتاج تو رب تعالیٰ بھی ہے، بالکل تشبیہ دے دی. اس لیے اس فرقے کو فرقہ مشبہہ کہتے ہیں. تاریخ کے اندر ایک بڑی عجیب صورت ہوئی ہے کہ کسی موقف کی تردید کرنے کے لیے بسا اوقات کوئی طبقہ اتنا آگے گزر جاتا ہے کہ وہ خود فتنہ بن جاتا ہے اور وہ خود گمراہی کی شکار ہو جاتا ہے. ہمارے اکابر ہمارے اسلاف کا یہ طرح امتیاز وہ کہتے ہیں اگر کسی گمراہ فرقے کی تردید بھی کرو نا تو اعتدال میں رہ کے کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم خود جو ہے بدل سے جیو کرو. اب جب یہ فرقہ وجود میں آیا جنہوں نے اپنا رب تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی اور گمراہ ہو گیا، ان کی تربیت کے لیے فرقہ وجود میں آیا. وہ کون سا؟ وہ جہمیہ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر رب تعالیٰ کی صفات تم کہتے ہو کہ ان کا تذکرہ ہے، یہ رب تعالیٰ کی صفات ہیں. رب تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا کہ یہ تو رب تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، رب تعالیٰ کی اترنا کرنا صفت ہے ہی نہیں. اور واضح طور پر جو ہے وہ فرقہ مشبہہ نے ان کے مخالفت کے اندر وہ بتا لیا. انہوں نے کہا صفات ہے لیکن مخلوق کی طرح مخلوق سے تشبیہ دے دی. انہوں نے کیا کہا کہ نہیں یہ رب تعالیٰ کی صفات ہے ہی نہیں، لہذا مخلوق کے ساتھ مشاورت کی بات نہیں بنتی، صفت نہیں ہوتا. یہ بھی تو ہے. جبکہ ہم نے کیا کہا کہ صفات ہے رب تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں، ان کا معنی مطلب کیا ہے یہ رب تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. جو بھی اس کی مراد ہے ہمارا واسطے ہے. تیسرا جواب ان کا ایک اور بتا ہوا اس کو فرقہ مجسمہ. مجسمہ نے کیا کہا رب تعالیٰ کے لیے یہ تو نظریے کا اقرار کر لیا رب تعالیٰ کے لیے جسم ہے. اب جسم مان لیا. اب کہا کہ اگر رب تعالیٰ کا جسم ہے رب تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، رب تعالیٰ کی پتلی بھی ہے، رب تعالیٰ چلتا اترتا بھی ہے اپنے جسم کے ساتھ. جسم مان لیا. آگے کہہ دیا کہ ہاں جسم ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے، ہاتھ ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے. اب کہا کہ جد کا معنی ہاتھ ہے اور ہاتھ سے وہی مراد ہے جو کہ عام طور پر یہ ہے اعضائے جارحہ. تو اب یہ فرقہ مجسمہ جنہوں نے رب تعالیٰ کے لیے جسم کا رہے اختیار کیا، ہم کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے ساتھ جسم سے پاک ہے، رب تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جن گمراہ ہو گئے. آج اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے کتاب کا کھڑا ہو گیا اس تیسرے نظریے کو فرقہ مجسمہ والے کو، اور کتابیں واقعی میں آنا شروع ہو گئی اور علم جو ہے تقریریں ہونا شروع ہو گئی اور نہ ماننے والوں کو حکومت میں بھرپور ہونا شروع ہو گئی. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے اس مسئلے کو بیان کرنا شروع کر دیا. کیا فرقہ مجسمہ والا علماء فرقہ کا نظریہ لے لیا، اہل سنت والجماعت کو چھوڑ دیا اور رب تعالیٰ کا جسم ہے اور رب تعالیٰ کی ہاتھ ہے اور رب تعالیٰ جو ہے یہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ رب تعالیٰ عرش پہ ہے تو رب تعالیٰ ایسے ہی عرش پہ بیٹھا ہے جیسا کہ ایک آدمی جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہو تو چار تک کرسی کے اوپر بیٹھے، اس طرح رب تعالیٰ کی عرش پہ بیٹھی ہے. اب جو ہے یہ نظریہ یہ پہلے گمراہ فرقہ مجسمہ کا تھا
لیکن ان لوگوں نے اس نظریے کو بیان کرنا شروع کر دیا. کئی کتابیں مارکیٹ میں آئی، کئی تقریر نیٹ پر پڑھی ہیں اور صاحب کہا کہ اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ کہاں پر. اور میں کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب مارکیٹ میں آئی تو جواب دعویٰ کا حکم خانہ دارالعلوم لاہور میں، تو انہوں نے کتاب لکھی مقام حدیث اور اصل اہل سنت. آج کل اہل سنت بننے کا سب کچھ شوق ہے لیکن نظریات آپ کو جماعت میں چھوڑ رہے ہیں. اور اس میں کیا لکھا، عنوان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور پھر نیچے لکھا کہ رب تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے. جو آدمی کہتا ہے رب تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. یہ نظریہ اور عقیدہ مسلمانوں کو نہیں بلکہ کافر ہوگا. اپنی کتاب سے اپنی مارکیٹ میں آ گئی تو وہ پریشانی بڑھ گئی. ایک آدمی بیچارہ کیا کرے جب اس طرح کی مختلف حوالے سمجھ میں آتی ہیں. اب چونکہ ہمارا یہ واقف ہے کہ جو پرانا اسلاف والا ہے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں مسئلہ ہے. اب اس کو میں دوسرے طرح میں بیان کرتا ہوں. اس مسئلے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ اپنے ذات پر ہے، یعنی جو لفظ قرآن میں حدیث میں آ گیا اس کا جو لغوی معنی بنتا ہے وہی مراد ہوگا، اس کے بعد اور معنی مراد نہیں ہو سکتا. یہ جو قرآن میں آ گیا ثم استوى علی العرش، اس کا معنی رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر بیٹھی ہے. اب رب تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے، عرش کے علاوہ اور کوئی نہیں، کہیں نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو بات یہ ہے رب تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے، اعضاء جسم سے پاک ہے. جب یہ بات ہے اور رب تعالیٰ جسم کی محتاج نہیں، اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات کسی جگہ کی محتاج نہیں. اگر کوئی رب تعالیٰ کی جگہ کسی خاص جگہ میں ہے تو رب تعالیٰ کی ذات کا محدود ہونا لازم آئے گا، جب رب تعالیٰ کی ذات ہو غیر محدود. اور پھر اگر کہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات کسی خاص مقام میں ہے، جب رب تعالیٰ کو کسی خاص مقام کی ضرورت نہیں ہے تو تمہیں کی طرف جائیں گے. ہم کہتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات وہ اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں اپنی حقیقت کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات نے اپنی پوری کی پوری مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے. نہ جگہ کی محتاج ہے اور نہ ہی رب تعالیٰ کی ذات نہ عرش کی محتاج، رب تعالیٰ کی ذات نہ جگہ کی محتاج، رب تعالیٰ کی ذات نہ جسم کی محتاج. رب تعالیٰ کی ذات جیسے اس کی شان ہے ویسے موجود ہے، اور انہوں نے ہر چیز کا کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اس بات کو ہم لوگوں کو سمجھ کے قریب کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی رب تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. جگہ سے مطلب یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات جگہ کی محتاج. تو کیا کہتے ہیں بات کو اصل موقع تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، اس کو گھیرا ہوا ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ کے قریب کرنے کے لیے ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اب کیا اس موقع کے پیچھے جو ہے قرآن کریم کی آیات ہیں، کیا اس موقع کے پیچھے احادیث ہیں؟ بالکل کثیر قرآن کریم کی آیات ہیں اور کثیر احادیث ہیں. اہل سنت و جماعت کا طرز اور طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو دو آنکھیں عطا کی ہیں، دونوں طرح کے دلائل کو دے کر ایسے تشریح اور ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کسی آیت کو جھٹلانا نہ پڑے اور کسی آیت کا انکار لازم نہ آئے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ سنت تبا العرش وہ اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے. اب قرآن کریم کی آیات میں پڑھتا ہوں جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. مثلا قرآن کریم کے اندر رب نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر بھی منہ کرو تو اللہ کی ذات موجود ہے. یہ کہاں ہے؟ قرآن کریم سورہ بقرہ. اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر منہ کرو ادھر اللہ کی ذات موجود ہے. یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے رب تعالیٰ کی ذات ہر جگہ. قرآن کریم کی دوسری آیت رب تعالیٰ نے ایک صحابی تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میرا رب دور ہے اس کو اونچی اونچی آواز سے پکارو یا میرا رب قریب ہے آہستہ آواز سے پکارو؟ تو قرآن کریم کی آیت آگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیت ہے نا، کسی مولوی کی بات تو نہیں. اب اگر اللہ رب العزت دوسری جگہ ایک اور شعر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہیں. شارت جانتے ہیں آپ کو؟ انسان کی شارت کہاں ہے؟ آپ نے اپنی شارت کا ناظرہ سمجھنے کی بات، شارت سے زیادہ قریب اشارہ ہے نا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شارت سے زیادہ قریب ہو.
اب وہ کہتے ہیں عرش میں ہے، حاضر میں جو یہ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیات ہے، ان کا انکار نہ کرنا۔ یا رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما یکون من نجوی من ثلاثۃ الا هو رابعهم، سرگوشی کرنے والے، سرگوشی کہتے ہیں کاموں کے اندر کچھ کرتے ہیں، بعض بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں دو آدمی ادھر ہوئے آپس میں جو ہے نا کہ بات پرائیویٹ بات کہتے ہیں کرنے لگے۔ ما یکون من نجوی من ثلاثۃ الا هو رابعهم، اللہ فرماتے ہیں تین سرگوشی کرنے والے سرگوشی نہیں کرتے کہ چوتھی ان میں اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ فرمایا ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ سرگوشی کرنے والے سرگوشی نہیں کرتے کہ چھٹی ان میں اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ بھی قرآن کی آیت ہے، جو کہتے ہیں رب تعالیٰ سے لوگ عرش میں بیٹھے ہیں اور کہیں نہ یہ جو یہ کتا رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی آیات کا انکار نہیں کرتے۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھو جب ہم نے کہا رب تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، تو کیا اس کے اندر صرف فرش ہے یا عرش بھی آ گیا؟ عرش بھی آ گیا، فرش بھی آ گیا۔ جب ہم نے کہا رب تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس میں فرش بھی آ گیا، اس میں عرش بھی آ گیا، ہم نے عرش والی آیت کا انکار نہیں کیا۔ جب ہر جگہ کہہ دیا ہم کہتے ہیں ثم استوى على العرش، اپنی جگہ پر حق ہے، اور انما تولوا السماوات والارض، اپنی جگہ پر حق ہے۔ رب تعالیٰ کا ہر جگہ ہونا، اپنی جگہ پر حق، عرش میں ہونا، اپنی جگہ پر حق، کیونکہ یہ صفات متشابہات ہیں۔ اب یہ سب کچھ کیسے واقع ہے، یہ اس کے اللہ رب العزت جانتے ہیں، ہمارا اس پہ ہم ایک آیت کو دو آیتوں کو لے کر باقیوں سے آنکھیں بند کر کے دوسرے پر ہوتا بازی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آیات ساری لو اور ان کے بعد جو ہے ان کی ایسی تشریح و تفسیر بیان کرو کسی آیت کا انکار لازم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں رب تعالیٰ عرش پہ ہیں فرش پہ نہیں ہے، ان سے کچھ سوالات کی جا سکتے ہیں، بات کو سمجھنے کے لیے۔ نمبر ایک آپ لوگ بات جانتے ہیں کہ عرش جو ہے، عرش یہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی مخلوق، خالق تو نہیں، عرش رب تو نہیں نا، مخلوق ہے۔ مخلوق کا مطلب کیا؟ مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا وقت تھا کہ عرش موجود نہیں تھا، رب تعالیٰ کی ذات موجود تھی، یہ مخلوق ہونے کا مطلب ہے۔ بعد میں رب تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو ہم کہتے ہیں دیکھو عرش یہ مخلوق ہے، رب تعالیٰ کی ذات خالق ہے، مخلوق کو خالق سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ایک بات۔ اور دوسری، ایک ایسا وقت تھا کہ عرش موجود نہیں تھا، جب تک عرش موجود نہیں تھا اس سے پہلے رب تعالیٰ کی ذات کا آگے، اس لیے تم رب تعالیٰ کو اگر کہتی ہو کہ وہ عرش پر ہے تو تم رب تعالیٰ کو عرش کا محتاج بتا رہے ہو، جبکہ رب تعالیٰ تو ہر چیز سے غنی اور بے نیاز ہے۔ پھر عرش رب تعالیٰ کی مخلوق ہے، مخلوق کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ نے بڑی اپنی مخلوقات بڑی سے بڑی پیدا کی ہے، کتنی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، رب تعالیٰ کی وسعتوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہے۔ عرش بہت بڑا ہوگا رب تعالیٰ کا، اس سے کوئی انکار نہیں، بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن رب تعالیٰ کی عظمت کے آگے عرش کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عرش جتنا بھی بڑا ہو محمود ہے، جبکہ رب تعالیٰ کی ذات غیر محمود ہے۔ ایک غیر محمود ذات ایک محمود چیز کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کو بڑا آسان بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ سے ہم سمجھ جائیں، سمجھ جائیں گے ایمان محفوظ ہو جائے گا، ایک مسئلہ سمجھ آ جائے گا، پوری زندگی کے لیے آپ نے آپ سے پوچھے آپ بتا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ بات اور جلسے کی مجلس نہیں ہے، یہ سبق کی مجلس ہے۔ سبق کی مجلس میں مدرسے بیٹھنے کے بعد پلے پڑ جائے گی، اگر وہاں سمجھیں گے بعض میں ہوتا ہے کچھ پاس سمجھے کچھ نہ سمجھے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا کرو تو چلے گئے، کافی بھی آدمی پوچھ رہے کہ ہاں مولوی صاحب کیا جانتے ہیں جلسے کے اندر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ سبق ہے، یہ یاد رکھنا ہے، یہ ہمارا اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں تو حاصل ہوگا۔ میں اس کا لگا عرش کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن رب تعالیٰ کی وسعتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ محدود ہے رب تعالیٰ کے آگے، اور رب تعالیٰ کے ساتھ غیر محدود ہے۔ غیر محدود ذات وہ ایک محدود چیز کی وہ کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے رب تعالیٰ کا تم جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے محدود ہونا یہ بتانا چاہتے ہو، جبکہ رب تعالیٰ کے ساتھ غیر محدود ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر یہ عرش والی بات میں ہم اگر کوئی بات پوچھے دلیل کیا ہے، تو دلیل میں یہ عرش مستوی العرش اس آیت کو پڑھتے ہیں۔
کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اپنے ملکوت سے مستوال آسمان نے کہا بالکل، لیکن یہ صفت متشابہ ہے، اس کا معنی تم کیا کرتے ہو؟ رب تعالیٰ اصل کو بیان کیا. اب بعد میں بیوقوفی کا بھی یاد کہا کہ رب تعالیٰ نے بیٹھنے میں اتنی جگہ دے دی جتنا کا عرض تھا، تو اب رب تعالیٰ کے ساتھ کو غیر معقول مان لیا. کتنی بڑی گمراہی. ہم جب انہیں کہتے ہیں بھائی دیکھیے دوسری آیات جن سے صاف اور معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہاتھ چلا، جب صاف اور معلوم ہوتا ہے تو اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیوں انکار کرتے ہو؟ اور خود کہتے ہو رب تعالیٰ کی جو صفات اپنے ظاہر پر ہے ان میں جو تعبیر کرنا گمراہی ہے. تو میں کہتا ہوں جب رب تعالیٰ کی صفات تعبیر کرنا گمراہی ہے تو ایسے بات مسلمان اللہ قرآن معاملہ میں یہ حامل بڑی تو بتا رب تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، رب تعالیٰ کی ذات قریب ہے اور ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اب اس کا معنی کیا بیان کرتے ہو؟ اب اس کا معنی ہی بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حاضر ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہے عرش پہ لیکن اس کا علم حاضر ہے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں علم رب تعالیٰ کی صفت ہے. رب تعالیٰ کی ذات علم رب تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ رب العزت نے اپنے صفات میں علیم اپنی یہ صفت خود مستقل طور پر ذکر فرمائی. جب یہ ذکر فرمائی ہے اب یہ کہنا کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بعد اللہ تعالیٰ کا علم ہے. ہم کہتے ہیں کیا جو صفت ہوتی ہے وہ بعین ہی جو ہے وہ ذات ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. صفت جو ہے وہ بعین ہی ذات میں ہوتی جبکہ رب تعالیٰ نے خود اپنے طرف فرمایا نام اقرب الیہ من حبل الورید. یہ بھی فرمایا میرا علم آ جائے گا، میرا علم شعرا کے قریب ہے. یہ بھی فرمایا کہ طرف پر میرا علم لے آئے گا. علم تو صفت ہے وہ کہنا رہا ہے علم نہیں فرمایا. اس نے علم کے ساتھ تعریف کرنا گمراہی. خود کہتے ہیں صفات کے اندر تعریف کوئی گمراہی مبتلا ہو جائے گی اور خود جو ہے آیات کا مطلب توڑ کر بیان کرتے ہیں. اللہ مطلب سے صحیح معنی جو ہے وہ ہمیں آیت کی سمجھ نصیب کرنا. ہمارے جو اسلاف اور سنت والجماعت تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو صفات ہیں صفات متشابہات ان کا معنی بھی معلوم نہیں، ان کی مراد بھی معلوم نہیں. رب تعالیٰ جانتے ہیں ان کا کیا معنی، جو ان کا معنی جو ان کا مطلب ہے ہمارا اس میں نہیں معنی ہے. اور متاخرین میں جب یہ گمراہ ہوتے ہیں چار لوگوں کو گھیرنے لگے، مشبہہ والے اپنی تشریح اور جہمیہ لوگ اپنی تشریح، مجسمہ لوگ اپنی تشریح. اب عام مسلمان کو پریشان کر دیا، ڈبل مائنڈڈ کر دیا. تو آپ جانا بتا پریشان رہتا ہے. یہ اب جو ہے جو وہ بات کر رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ان کی فہم میں قریب آنے کے لیے متاخرین اسلاف نے یہ بات کی ہے کہ یہ صفات اگرچہ یقینی طور پر ان کا معنی اور مطلب رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں درجۂ ظن کے اندر، درجۂ گمان کے اندر، درجۂ شک کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظاہری معنی تو مراد نہیں ہے لیکن دوسرے کی اور معنی جو اس کے قریب بنتے ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. وہ کیا مثلا جو ہے یاد سے مراد رب تعالیٰ کی قدرت ہو. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہ. یا یوں ترجمہ کرتے ہیں اس کو رب تعالیٰ کی قدرت ہو رہا. یا جس طرح فرمایا حدیث میں آیا رب تعالیٰ رات کے آخری پہر کے اندر جو ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ مانگنے والا تو اس کو دو. ہاں جی، تو اب رب تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں کیا اس طرح اترتے اور چڑھتے ہیں جس طرح انسان چڑھتا ہے نہیں. وہ کہ اس سے بعد رب تعالیٰ کی خاص رحمت کا متوجہ ہونا کہ وہ رب تعالیٰ خاص طور پر اس وقت کے اندر بندے پر رحمت فرماتے ہیں. کوئی رحمت کو لوٹنے والا ہو تو لیکن دل یقین ہم یہ معنی بیان نہیں کرتے، درجۂ ذن میں بیان کیا. ہم اور گمراہ فرقے میں یہی فرق ہے، وہ کوئی بھی معنی بیان کرتے ہیں وہ دل یقین بیان کرتے ہیں. ہم کوئی معنی دل سے باتوں کو شاملہ کا ذکر کریں ہم کہتے ہیں درجہ ہمارے ذن میں ہے، ہماری بات غلط ہو سکتی. جب ہم یہ باتوں کو تیار کریں گے الحمدللہ ہم برائی سے معافی ہو اللہ پاک ہمیں معاف کرے. سبق دوسرا اس کا مسائل و احکام. مسائل و احکام، مسائل و احکام میں کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ناپاکی جو ہے ناپاکی اس کی دو قسمیں ہیں. ایک نجاست حقیقیہ اور ایک نجاست حکمیہ. جو نجاست حقیقیہ ہے وہ نظر آتی ہے اور ہر اگر اس کے ناپاک ہونے کا مسئلہ جب اس کا خانہ میں ہے. جو نجاست حکمی ہے تو
اس کا ناپاک ہونا ہمیں شریعت کے ذریعے معلوم ہوا، عقل کے ذریعے معلوم نہیں ہوتا. جس طرح کہ دیکھو ایک آدمی ہے، اس کی ہوا خارج ہو گئی، ہم کہتے ہیں وہ ناپاک ہو گیا. اب عقل اس کا فیصلہ نہیں کرتی تھی، شریعت نے بتایا کہ یہ ناپاک ہو گیا اور اس کے پاک ہونے کا یہ طریقہ ہے. عقل کے ذریعے جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے اپنے اعضائے وضو دھو، چہرہ دھو، خون سے دھو، سر کا مسا کر لو، پاؤں کا مسا کر لو، تم جو ہے پاک ہو جاؤ گے. عقل یہ چیز نہیں سوچ سکتی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تم ناپاک ہو اور اس سے پاک ہونے کا جو ہے تمہارا جو ہے یہ طریقہ ہے، اگر یہ طریقہ اختیار کرنا تو پاک ہو. تو نجاست حکمیہ اس میں تعلقات بات ہے کہ اس نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہیں جو نجاست نظر نہیں آتی. نمبر ایک چھوٹی نجاست حکمی، دوسری نمبر دو بڑی نجاست حکمی. اس نجاست کو عربی زبان میں حدث میں کہتے ہیں. حدث کوئی آدمی جو ہے وہ اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس آدمی کو حدث لاحق ہو گیا. غسل ٹوٹ گیا، حدث لاحق ہو گیا. غسل ٹوٹی ہو گیا، حدث لاحق ہو گیا. تو اب یہ بتا کہ ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے. اگر آدمی کا غسل ٹوٹ گیا اسے کہتے ہیں حدث اصغر لاحق ہو گیا، یعنی چھوٹی ناپاکی ہے اس کے ساتھ آتی ہے. اور اگر جو ہے غسل ضروری ہو گیا تو اب کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑی ناپاکی لگ گئی ہے اور بڑی ناپاکی لاحق ہو گئی ہے، تو اس لیے اس کو غسل کرنا ہوگا. تو دو بات کر رہے ہیں. حد سے اصغر بے غسل ہونے کو کہتے ہیں، حد سے اکبر جو ہے یہ بے غسل ہونے کو یعنی غسل کے ضروری ہونے کو کہتے ہیں. اب سوال ہے اگر انسان کے ساتھ ناپاکی نہ گئی تو اس سے کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بتاؤ یا اگر حد سے اصغر لگ جائے اس سے پاک ہونے کا دو طریقے ہیں. نمبر ایک غسل کرو. نمبر ایک غسل کرو. غسل کرنے کا سب تمہاری انشاءاللہ کیا ہے آگے جائے گا. غسل کرو. اگر غسل کے لیے پانی نہ ہو یا کسی ویسے غسل نہ کر سکتا ہو تو وہ کیوں ہوگا؟ تیمم کے مثال بھی اگلے سوال میں آئے. تو سلاسل کتنی واسط ہے؟ اگر آدمی کا وضو ٹوٹ گیا پاک ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو وضو کر لو، اگر وضو کے لیے پانی نہیں یا پانی کے استعمال میں قادر نہیں تو مجبوری ہے، بیماری ہے تو اور مسئلہ ہے، تو پھر جو ہے تیمم کر لو تو یہ ناپاکی دور ہو جائے گی، تم پاک ہو جائے. اور اگر حد سے اکبر لاحق ہو جائے، حد سے اکبر لاحق ہو جائے یعنی غسل ضروری ہو گیا تو اب اس سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ اس کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک یا تو غسل کر لو. غسل کے مسائل تفصیلی ذکر کرنا کس طرح آ گیا. یا تو غسل کر لو. اگر غسل کے لیے پانی نہیں ہے یا پانی جو ہے تم استعمال کرنا چاہو تو پھر مجبوری استعمال نہیں کر سکتے، ایسا بیمار ہو اب استعمال کرو گے پانی کو بیماری تمہاری بڑھ جائے گی. اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر تم جو ہے یہ نہیں کر سکتے ہو. غسل کی طرف سے بھی وہ حد سے اکبر جو ہے یہ بھی دو طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے. تیمم وضو کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تیمم غسل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تیمم کی کرنے کی شرائط ہے وہ آگے بیان ہوگی، تیمم کا طریقہ بھی آگے بیان ہوگا تفصیل کے ساتھ. یہاں سے جتنی بات بتائی جا رہی ہے مجبور ہی تیمم کر سکتے ہیں. تو اگر وضو کے لیے تیمم کرنا ہے تو وضو کے لیے کرنی پڑے گی، اگر غسل کے لیے تیمم کرنا ہے تو غسل کے لیے کرنی پڑے گی. طریقہ تیمم کا ایک یا وضو کا تیمم کرنا ہو اس کا طریقہ بھی وہی ہے، غسل کا تیمم کرنا ہو اس کا طریقہ بھی وہی ہے. صرف نیت کا فرق پڑے گا کہ وضو کی طرف سے تیمم کر رہا ہوں یا غسل کی طرف سے تیمم کر رہا ہوں، صرف نیت کا فرق پڑ جائے گا. تو وضو کی طرف سے کرے گا تو وضو ہو گیا، غسل کی طرف سے کرے گا تو غسل ہو گیا. آگے بتائیں کہ حد سے اکبر جو ہے بڑی ناپاکی یہ انسان کے ساتھ ظاہر ہونے کے اسباب ہیں. تو بتایا کہ بڑی ناپاکی ظاہر ہونے کے تین اسباب ہیں. یہ تین اسباب کی وجہ سے بڑی ناپاکی انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے. نمبر ایک جنابت کا لاحق ہو جانا. جنابت کہتے ہیں کہ انسان کو غسل واجب ہو گیا، آخر بالغ آدمی اس کو اختلاف ہو گیا یا شادی شدہ بیوی سے واسط کی اس کو انتظار ہو گیا تو اب جو ہے اس کو غسل کرنا واجب ہو گیا، اب وہ غسل کرے گا. یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے. نمبر دو باقی بعد والے اسباب ہیں یہ عورت کے ساتھ خاص ہیں. یہ عورت جو ہے وہ آخر بالغ عورت جو ہے اس کو جو ہے بہوائی آتی ہے، مہینے میں چند دن وہ ناپاک رہتی ہے. جب وہ اس کو بہانا خون آ جائے تو وہ ناپاک آتی ہے، اس کو غسل کرنا ضروری رہتا ہے. لیکن اس وقت تک وہ غسل نہیں کرے گی جب تک وہ اپنے خون سے پاک نہ ہو جائے. جب اس کا خون ختم ہو جائے اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اس ناپاکی کو دور کرے یعنی غسل کرے. اور اسے ہم لوگ حیض کا آ جانا، ماہواری حیض کا.
اس کے مسائل کیونکہ عورتوں سے متعلق ہے، عورتوں والے کورس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 3، غسل لائق ہونے یا واجب ہونے کے یا حد سے اکبر لائق ہونے کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے نفاس کا آ جانا۔ نفاس کہتے ہیں عورت کو بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد رگات اور خون جو ہے وہ جو ہے عورت سے اچھا انداز نکلتا ہے، تو وہ خون چند ایام تک جاری رہتا ہے کیونکہ اس کی عادت ہو، تو جب تک یہ خون جاری ہے اس وقت تک وہ عورت ناپاک ہے، اب جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی اور جو ہے اب وہ قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر نہیں کر سکتی، تو اور بھی مسائل ہیں اس کے۔ تو اگر یہ مسئلہ ہے جب تک نفاس کا خون آ رہا ہے اس وقت تک جو ہے وہ ناپاک ہے، جب نفاس کا خون اس کی عادت کے طرف ختم ہو گیا اور اس کی عادت پوری ہوئی، اب جو ہے اس کو غسل کرنا ضروری ہو گیا، اب اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور غسل کر کے پاک ہو جائے اور پھر اپنے نماز روزے میں لگ جائے۔ تو حد سے اکبر کے لائق ہونے کے لیے 3 اسباب تھے، جنابت، حیض اور نفاس۔ طریقے بتا دیے کہ دونوں میں پاک ہونے کے غسل کر لیا کہ ہم کر اور سبق یہ آئین کے اندر جو ہے وہ میں نے اس کے اندر 5ویں نمبر پر مسلم جو آئے گی، کل بھی مسلم کا بھی میں نے اس کے اندر اس طرح عقائد ترتیب کے ساتھ آئیں گے، اس طرح مسائل ترتیب کے ساتھ آئیں گے، اس طرح مسلم دعائیں ترتیب کے ساتھ آئیں گے۔ کل ہم نے دعا پڑھی رات کو سوتے وقت دعا اللہم بسمی کا اموتو وآحیا، پڑھی نا جی۔ کم از کم مسلم دعائیں جو ہیں اس کو اس کا فائدہ ہو جائے، مسلم دعائیں کا لیا کتاب ہے آپ کی اور اپنے 5 منٹ میں ذرا دیکھیے اور سے انشاءاللہ لگ جائے، قرآن لگے ہوئے ہیں جو آپ کا مشکل سے انشاءاللہ۔ مسلم اعمال جو ہوتے ہیں ان کی اپنی برکات، جب اپنا اعمال ہمارے شریعت کے مطابق واقع ہوں گے تو دیکھنا کہ زندگی کے اندر کیسی برکت ہوتی ہے، معاملات کے اندر کیسی برکت ہوتی ہے۔ تو صبح کو اٹھتے وقت کی دعا سکھائی گئی، الحمدللہ، میرے ساتھ کیا لینا ساتھ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جی، الحمدللہ الذی، مانا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، احیانا جس نے ہمیں زندگی عطا کی، بعد ما اماتنا ہمارے مر جانے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ قیامت کے دن اسی کے سامنے پھر اکٹھے ہوں گے۔ یہ اس کا تفریح کرنا۔ کل میں نے بات عرض کی تھی کہ رات کو سوتے وقت کی دعا ہے، صبح کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، صرف موت کا رستہ ہے۔ رات کو سوتا ہے تو کہتا ہے اللہ بسم کا حکم آیا، یہ اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں زندہ ہوتا ہوں۔ صبح اٹھا کے دعا کرنا ہے الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا، تمام طریقوں سے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی مر جانے کے بعد۔ تو حالانکہ ایک بیچارہ سویا تھا، اب نیند سے بیدار ہوا ہے، تو موت کیسی؟ نیند موت کی بہن ہے، اب اس پر موت کا اطلاق ہوا ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے ایک قسم کا آ جاتا ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، قرآن کریم کے اندر آیت ہے، رب تعالیٰ نے خود مستقل میں فرمایا ہے کہ الحرامنا ان کو اللہ توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى۔ تو دیکھو جب لوگ رات کو لوگ سوتے ہیں تو ان کی ارواح رب تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہیں، جن کی زندگی میں مہلت ہوتی ہے صبح کو طرف ارواح کو اور جسموں کی طرف لوٹانے کر کے لوٹا دیتے ہیں، اور ان کی زندگی میں مہلت نہیں ہوتی، سوئے ہوئے ان کی موت مقدر ہوتی ہے، ان کی ارواح کسی سے نہیں پھیل جاتی۔ چونکہ یہ نیند موت کی بہن ہے، اس لیے جو ہے اس پر موت کا اطلاق ہوا ہے، اور اس کی جو ہے رات کو سنت کر کے دعا سکھائی، اس میں بھی موت کے الفاظ ہے، اور صبح کو اٹھ کے دعا سکھائی، اس میں بھی موت کے الفاظ ہیں۔ جب آدمی سوتا ہے جو ہے مر جاتا ہے، جب اٹھتا ہے جو ہے اس کو نئی زندگی ملتی ہے۔ دیکھو جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت واقع جاتی ہے، اس کے حق میں قیامت واقع ہوگی، اور اس کے حق میں نامہ اعمال بند ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت کیا ہوگی، اس کے حق میں بہت ختم ہوگی نا، اور تو عمل نہیں کر سکتا۔ اگر مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کے حق میں قیامت کیا ہوگی۔ تو اب جب رات کو سوئے گویا مار گئی، سوئے ہوا کہاں اس کو پتہ نہیں میں کہاں پڑا، مرے ہوئے بھی پتہ نہیں میں کہاں پڑا ہوں۔ تو اب جب صبح کو اٹھا ہے اللہ نے نئی زندگی دی ہے، اس کی شکرانے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیا۔
نئی زندگی مل گئی، اللہ پاک نے عمل کے لیے دوبارہ پھر جو ہے چانس دے دیا، نیک اعمال کو بڑھا دو، اللہ رب العزت کو مہلت دے دی، اس لیے کہ جب موت آئے گی، موت کے بعد تو ظاہر بات ہے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی نا۔ اگر کوئی آدمی چاہے گا بھی اس طرح کے قرآن کریم میں رب نے فرمایا جہنم کے حالات ذکر کرتے ہوئے روز کی لوگ اللہ کو جہاں کہیں گے اور زیادہ کریں گے، اے اللہ دنیا میں ایک وقت کو دوبارہ دے دے، ہم بڑے اچھے ہونے کا مال کریں گے اور آپ کی طرف زندگی گزاریں گے اور ایک چانس دے دے، اب جو ہے لیکن رب تعالیٰ جو ہے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجیں گے اور چانس نہیں ملے گا۔ تو یہ اس کی بہن ہے جو ہر روز موت کی بہن واقع ہوتی ہے، تو اب دوبارہ زندگی کا چانس ہر روز ملتا ہے اور موت ہر روز ملتی ہے، اس لیے دعا سکھائی گئی شکرانے کے طور پر۔ اور لوگ پوچھیں گے دعا کیوں پڑھنی، تو کیوں نے دعا کیا، اس لیے پڑھنی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے شکرانے کے طور پر دعا سکھائی گئی ہے، اور شکر ہے اس بات کا رب تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے اور نیک اعمال کے لیے ملک مل گئی ہے، اس لیے جو ہے یہ دعا سکھائی گئی۔ آج بھی شکرانہ کرتا ہوا دعا کر کے جو ہے آگے جو ہے اپنے نیک اعمال 24 گھنٹے کے جو ہے دوبارہ پھر کر لے تاکہ زیادہ اجر حاصل کرنے والا بن جائے۔